بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ ناظرین، مودی پرائم منسٹر آف انڈیا، اس نے جو اس خطے میں جو حالات پیدا کر دیے ہیں اور اندرونی انڈیا کے اندر جو حالات وہ پیدا کر چکا ہے، اس کے بارے میں جو انٹرنیشنلی ایک چیز وائرل ہو رہی ہے وہ ہے عالمی سطح پہ ایک بہت بڑی جنگ، اور اس جنگ میں جو مین پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو ایٹمی جنگ ہونے کا خطرہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اس پہ ڈیٹیل میں کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، مودی انڈیا میں سیکنڈ ٹائم اس نے الیکشن جیتا ہے اور سیکنڈ ٹائم وہ وزیر اعظم بنا ہے، لیکن مودی کی جو ذہنیت ہے، جو اس کا مائنڈ سیٹ اپ ہے، جو اس کا مائنڈ لیول ہے، وہ تخریب کاری کی طرف بہت زیادہ ہے۔ اس سے پہلے بھی کافی زیادہ وزیر اعظم گزر چکے ہیں، انڈیا پہ وہ حکمرانی کر چکے ہیں، لیکن وہ لوگ اتنے زیادہ تخریب کار نہیں تھے، تخریبی ذہنیت کے مالک نہیں تھے۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی پاکستان کے لیے جو ہے نا سافٹ کارنر نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ذہنیت اتنی زیادہ گندی نہیں تھی جتنی مودی کی ہے۔ ریسنٹلی چونکہ ابھی جو وزیر اعظم پاکستان ہے جناب عمران خان صاحب، وہ دورے پہ ہے سوئٹزرلینڈ، اور سوئٹزرلینڈ میں ہی جو ہے نا اس نے ایک انٹرویو دیا ہے ایک عالمی جو ایک اخبار ہے اس کو، اور وزیر اعظم عمران خان نے اسٹریٹ کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو حالات دن بدن کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، اگر یہ درست نہ ہوئے، اگر انٹرنیشنلی اور جو اسپیشلی جو ٹاپ کنٹریز ہے، اگر ان لوگوں نے بیچ میں انٹرفیئرنس نہ کیا تو ایک عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اور یہ تو ایک اوپن بات ہے، ہر ایک بندہ اس بات سے واقف ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں اللہ نہ کرے اگر ایٹمی جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کی ضد میں جو ہے نا پاکستان اور صرف انڈیا نہیں آئے گا، بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول پر جنگ ہوگی اور اس میں کافی زیادہ ممالک متاثر ہوں گے۔ اگر دیکھا جائے تو پچھلے کئی دہائیوں سے انڈیا اور پاکستان میں کشیدگی چلی آ رہی ہے، لیکن اب یہ لاسٹ ٹائم اور اس دفعہ جو مودی نے الیکشن جیتا ہے اور وہ انڈیا پہ حکمرانی کر رہا ہے، تو اس دوران میں جو حالات کشیدہ ہوئے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اگر آپ لوگ دیکھ لیں کہ جموں کشمیر کی بات ہے تو مسلمانوں پہ کتنے زیادہ مظالم وہ ڈھا چکا ہے، باقاعدہ صدارتی آرڈیننس پاس کر کے پورے جموں کشمیر ہے، ادھر جو 80 لاکھ مسلمان ہیں ان کے حق کو ٹکرا دیا گیا ہے، ان کی حق تلفی کر دی گئی ہے۔ اور ابھی جو انڈیا میں ایک نیا قانون پاس کر دیا ہے جس کی وجہ سے مینورٹی اور اسپیشلی مسلمانوں کی نسل کشی کی طرف جو ہے نا جو وہ ایک سسٹم لے کر جانا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے حالات بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ انڈیا میں جتنے بھی مسلمز ہیں تو انڈین مسلمز کا پاکستانی موسٹلی فیملیز کے ساتھ جو ہے نا کچھ رشتے ہیں، کچھ اور رشتوں سے ہٹ کر جو اسلامی ایک رشتہ ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جو لائن آف کنٹرول ہے ادھر انڈیا کیا کچھ نہیں کر رہا، ہر آئے دن دراندازی کرتا ہے، لائن آف کنٹرول پہ جو ہے وہ فائرنگ کر دیتا ہے۔ FATF کی طرف اگر دیکھا جائے تو FATF میں بھی جو ہے نا انڈیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رہنے دیا جائے، لیکن وہ تو رب کا احسان، رب کا شکر کہ پاکستان کی انتہائی محنت کے بعد اور جو دوست ممالک ہیں ان کے سپورٹ کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ سے آلموسٹ نکل چکا ہے اور نکلنے والا ہے۔ حالانکہ انڈیا نے اور انڈیا کے پیچھے جو قوتیں ہیں اسپیشلی امریکہ، ان لوگوں نے ہر طرح سے سر توڑ کوشش کی کہ پاکستان کو جو ہے نا ڈیفالٹر قرار دیا جائے، پاکستان کو گرے لسٹ سے بھی جو ہے نا پیچھے دھکیل دیا جائے، لیکن وہ جو ایک تلوار پاکستان کے سر پہ بالکل ہر وقت کڑی رہتی تھی وہ ہٹ گئی ہے۔
ہٹنے والی ہے اور آلموسٹ ہٹ چکی ہے۔ تو جو مودی جس سائیڈ پہ ساری چیزوں کو لے کر جا رہا ہے، جموں کشمیر کی بات کی جائے، انڈیا کے اندر بات کی جائے، یا پاکستان کے خلاف ہر فورم پہ بات کو غلط رنگ دینا اور غلط سائیڈ پہ لے کر جانا، اور پاکستان کو ہر لحاظ سے اسپیشلی اکانومی بیس پہ جو ہے نا کمزور کرنا، ان ساری چیزوں کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو یہی نچوڑ نکلتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک فائنل راؤنڈ ہوگا، آخری جنگ ہوگی اور ایٹامک جنگ ہوگی، اور ایٹامک جنگ کی صورت میں نہ پاکستان رہے گا اور نہ ہی انڈیا رہے گا۔ وہ ایک بہت بڑے بندے کی ایک بات کہ پاکستان رہے یا نہ رہے لیکن الحمدللہ اور انشاءاللہ اسلام قائم رہے گا، لیکن اگر انڈیا گیا تو دنیا میں ہندو کا نام اور نشان مٹ جائے گا۔ تو مودی کو جو ہے نا باقاعدہ سمجھا لینا چاہیے، جو اس کے رائٹ لیفٹ کنٹریز ہے، جو ان کو سپورٹ کرنے والے کنٹریز ہے اور غلط راستے پر لے کر جانے والی جو کنٹریز ہے، کہ بات کو اس حد تک نہ لے کر جایا جائے جس کی وجہ سے ایٹامک وار جو ہے نا شروع ہو جائے، اور اس کو پھر روکنا مشکل کیا کہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انڈیا کو دیکھا جائے تو انڈیا صرف پاکستان کے ساتھ چھڑخانی نہیں کرتا، بلکہ چائنا کے ساتھ بھی ٹائم بائی ٹائم جو ہے نا وہ حالات کو غلط سائیڈ پہ لے کر جاتا ہے، یا جو اور اس کے ارد گرد کنٹریز ہے تو ہر جگہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے، ٹھیکیداری کے بیس پہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو فرنٹ پر لے کر آنا چاہتا ہے۔ اور ایسے میں جو ہے نا ضروری بات ہے کہ جب بھی ایک ریجن میں ایک کنٹری اس لیول پر اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے تو اس کا خمیازہ بھی پھر ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ناظرین، شکریہ۔